بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نحمیر کا سبق نمبر 16 شروع کر رہے ہیں، جو اصل چینل کے اعتبار سے 16 سبق ہے اور کتاب کے اعتبار سے 10واں سبق ہے۔ اب تک جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ عمل کرنے والے عوامل کے بیان میں پڑھا تھا، اس میں یہ پڑھا تھا کہ حروف کچھ وہ ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اس کی جو انہوں نے 5 قسمیں بیان کی، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ آج جو ہیں وہ ان حروف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف۔ فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف ناصبہ، نمبر 2 حروف جازمہ۔ یعنی حروف ناصبہ وہ حروف کہلاتے ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یعنی یوں تو عام طور پہ فعل مضارع اگر عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی داخل ہو جائے، حروف ناصبہ داخل ہو جائیں تو یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور حروف جازمہ داخل ہو جائیں تو یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ان کی پھر تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کتنے حروف ناصبہ ہیں اور کتنے حروف جازمہ ہیں۔ نمبر 1 حروف ناصبہ۔ حروف ناصبہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یہ 4 حروف ہیں، یعنی جب یہ داخل ہوں گے تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا۔ یہ 4 ہیں، پہلا ہے ان، دوسرا لن، تیسرا کئی اور چوتھا اذن۔ ان سب کے بارے میں تفصیل آپ کو بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ 4 حروف ان کو بار بار بیان بھی کیا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے جب حروف نواصبہ کتنے، حروف نواصب، حروف جوازم کتنے ہیں، تو آپ کو یہی بیان کرنا ہوگا کہ نواصب جو ہیں 4 ہیں اور حروف جوازم جو ہیں وہ 5 ہیں۔ تو بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا ہے ان۔ ان یہ فعل مضارع سے مل کر مصدر کے معنی میں ہوتا ہے۔ فعل مضارع سے مل کر فعل مضارع کو چونکہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور پورا مل کر کے یہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، یعنی اب پڑھنا لکھنا، تو یہ فعل مضارع سے مل کر کے مصدر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس ان کو اسے ان مصدریہ کہتے ہیں، اسی لیے اسے ان مصدریہ کہتے ہیں۔ جو اسے ارید ان تقوما، یہ ان ارید ان تقوما، یہ ان داخل ہوا تقوم پر، اور تقوم یہ فعل مضارع ہے، اس پر داخل ہونے کے بعد اس نے اسے نصب دے دیا۔ اصل تھا تقومو، تو لاسٹ جو ہوتا ہے وہ کلمے کا آخری حرف اعراب محل اعراب ہوتا ہے، تو فعل مضارع جب عامل ناصب جازم سے خالی ہو تو مرفوع ہوتا ہے، لیکن ان داخل ہونے کی وجہ سے تقوما ہو گیا۔ اب یہ پورا مل کر کے مصدر کی تعویل میں ہو گیا، اور مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مفعول بن گیا اریدو کا۔ یعنی اب ارید ان تقوما جو ہوگا بمعنی ارید قیام کا ہو گیا، میں تمہارا کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یعنی ارید ان تقوما میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہوں، یعنی بمعنی ارید قیام کا، میں آپ کے قیام کا طلبگار ہوں، میں آپ کے قیام کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو پہلا ہوا ان، یہ فعل مضارع سے مل کر کے مصدر کے معنی میں ہوتا ہے۔ دوسرا ہے لن۔ لن یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر نفی کی تاکید کرتا ہے، یعنی فعل مضارع یوں تو جب اس پر لن داخل نہ ہو تو فعل مضارع کے اندر حال یا استقبال کا معنی پایا جاتا ہے، اور اگر اس پر کوئی حرف نفی داخل نہیں تو مثبت ہوتا ہے، لیکن لن جب سے داخل ہوگا تو یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر نفی کی تاکید کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فعل مضارع کو جو اس کے اندر حال اور استقبال دونوں مشترک تھا، اب ایسی صورت میں اسے خاص طور سے مستقبل کے لیے خاص کر دے گا۔ لن ہے، لن یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر نفی کی تاکید کرتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے لن یخرج زید،
ایک تو یہ لن دیکھیں نصب کر رہا ہے، لفظی طور پر تو یہ سب عمل ہی کریں گے یعنی نصب کا، لیکن ان کے معنوی عمل میں تھوڑا فرق رہے گا. جیسے لن یخرج زید، زید ہرگز نہیں نکلے گا. اب یہ لن نے داخل ہو کر فعل مضارع پر نفی کی تاکید پیدا کر دی ہرگز کے ذریعے. زید نکلے گا، ایک یہ ہوتا ہے زید نہیں نکلے گا، لیکن زید ہرگز نہیں نکلے گا، اور خاص طور پر اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا. تو یہ دوسرا ہوا فعل حروف ناصب میں سے لن، جو فعل مضارع کو نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. تیسرا ہے کئی. کئی یہ ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. ما قبل کوئی فعل ہے اس کی علت بیان کرنے کے لیے کئی آتا ہے. یہ ما قبل فعل کی جو علت بیان کرتا ہے، جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. یہاں پر ما قبل جو فعل کی علت بیان کر رہا ہے، یعنی کئے جو ہے یعنی میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اس کی ما قبل جو فعل ہے اسلام لانے کی یہ علت بیان کر رہا ہے. تو اب یہ ہم کہیں گے کہ ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے، جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت، تاکہ میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. تو یہ اب یہ جو ہے اسلام لانے کی جو ما قبل جو فعل تھا اس کی علت بیان کر رہا ہے، یعنی اسلام کیوں لایا؟ تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. لیکن اس نے بھی لفظی طور پر وہی عمل کیا جو ان اور لن نے کیا، کہ فعل مضارع پر داخل ہو کر جو نصب دے رہے تھے آخر میں، ایسے ہی کئی نے بھی داخل ہو کر ادخلو سے ادخلا کر دیا. چوتھا یہ ہے اذن. اذن جیسے اذن اکرمکا، اذن اکرمکا اس شخص کے جواب میں کہے انا آتی کا غدن، یعنی کوئی یہ کہے انا آتی کا غدن، میں تمہارے پاس آؤں گا، غدن کل، میں تمہارے پاس کل آؤں گا. اب اس کے جواب میں آپ کہیں اذن اکرمکا، تب تو میں آپ کی تعظیم کروں گا، تب تو میں آپ کی تعظیم کروں گا. کہ اذن یہ داخل ہوا فعل مضارع اکرم پر، تو اس نے جو ہے میم پہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نصب دیا اس کو، اور آخری جو کلمے کا حرف ہے اس کو نصب دیا اس نے. تو یہ جو ہے اذن جو کسی کے جواب میں واقع ہوتا ہے، جیسے اس شخص کے جواب میں کہے جو کہے کہ میں تمہارے پاس کل آؤں گا، تو آپ کہیں تب تو میں آپ کی تعظیم کروں گا. تو اس نے بھی جو ہے میم پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نصب دیا. تو یہ چار ہوئے حروف ناصبہ ان لن کئی اذن، جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. ہاں لفظی طور پر دونوں مشترک ہیں چاروں، لیکن معنوی طور پر کہیں گے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ فرق پایا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان جو ہے فعل مضارع سے مل کر کے مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، لن جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر نفی کی تاکید پیدا کرتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. کئی ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے، اور اذن کسی شخص کے جواب میں واقع ہوتا ہے. فائدہ بیان فرما رہے ہیں. فائدہ، خیال رہے کہ 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے حروف ہیں جن کے بعد وہ ان مقدر ہوتا ہے. اگر آپ کے بعد اس کے بعد فعل مضارع نصب منصوب آ جائے تو آپ کہیں خیال رکھیں کہ ان حروف میں سے تو 4 جو ہم نے پڑھے حروف ناصبہ، ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو ہم یہاں کیسے فعل مضارع کو نصب دے رہے ہیں. تو آپ کو وہی اس ٹائم یہ ذہن میں قاعدہ رکھنا ہوگا کہ کہیں ان حروف میں سے تو نہیں ہے جن کے بعد بھی فعل مضارع، جن کے بعد ان حروف ان مقدر ہوتا ہے. تو بیان فرما رہے ہیں خیال رہے کہ 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. نمبر 1 ہے حتیٰ کے بعد. حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. جیسے کہا جائے مررت حتیٰ ادخل البلد، میں گزرا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جاؤں. یہاں تک کہ حتیٰ ادخل البلد، یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو جاؤں، میں چلا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جاؤں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حتیٰ یہ فعل مضارع ہے، حتیٰ جو ہے اس حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادخلا یہ منصوب ہے، تو آپ کہیں گے ان مقدر ہے. لام جہد کے بعد، لام جہد یعنی لام جہد کے بعد بھی جو ہے وہ فعل ان مقدر ہوتا ہے اور وہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے. لام
لے یہ لام جہد ہے، اس کے بعد جو ہے ان مقدر ہے، اسی وجہ سے یعذبا باب زبر دیکھ رہے ہیں یہ فعل مضارع منصوب ہے ان مقدر کی وجہ سے۔ تیسرا ہے اس او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو الا یا ان یا الا ان کے بعد ہو۔ او بمانے الا ان یا الا ان کے بعد، او جو او با الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، اس کے بعد بھی جو ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے، اور ان مقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، جیسے لألزمنک او تعطینی حقی، لألزمنک ضرور ضرور میں تمہیں پکڑے رہوں گا، یہاں تک کہ اعلان ہو گیا یہاں تک کہ تم میرا حق ادا کر دو۔ تو یہاں او کے بعد جو فعل مضارع یہ منصوب ہے تو عطیہ زبر ہے یہاں پر، اس وجہ سے یہاں کا اس کے بعد ان مقدر ہے۔ نمبر 4 واو صرف کے بعد، واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے کہا جائے واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، لا تأکل السمک وتشرب اللبن یعنی تم مچھلی کو دودھ کے ساتھ نہ کھاؤ، مچھلی کو نہ کھاؤ اس حال میں کہ دودھ کے ساتھ اور دودھ پیو، یعنی مچھلی بھی نہ کھاؤ اور دودھ نہ پیو، یعنی ساتھ ساتھ نہ کرو، مچھلی کو دودھ کے ساتھ نہ کھایا جائے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ واو صرف کے بعد یہاں واو آ رہا ہے وتشرب اللبن، یہاں پر واو صرف کے بعد تشربہ جو فعل مضارع منصوب ہے اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر یہ واو صرف کے بعد جو تشربہ آ رہا ہے یہ منصوب ہے اس بنیاد پر کہ یہاں پر جو ہے اس کے بعد ان مقدر ہے، وَأَن تَشْرَبَ اللَّبَنَ۔ 5ویں مثال ہے لام کئی کے بعد، لام کئی کے بعد بھی فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے، فعل لام کئی کے بعد بھی جو ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ منصوب ہوا کرتا ہے، جیسے لام کئی کے بعد جیسے اسلمت لادخل الجنہ، لادخل الجنہ میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، لام کئی کے بعد جو ہے ادخلہ فعل مضارع منصوب ہے۔ اور 6 ہے اس فا کے بعد جو مندرجہ ذیل اشیاء 6 میں سے کسی ایک کے جواب میں آئے، یعنی اس فا کے بعد بھی جو ہوتا ہے وہ ان مقدر ہوتا ہے جو ان اشیاء 6 جو نیچے آ رہی ہیں اشیاء 6 یعنی 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے جواب میں جو فا آئے اس کے بعد بھی وہ ان مقدر ہوگا اور منصوب ہوگا۔ جیسے دیکھیں سب سے پہلا ہے امر، امر کے جو جواب میں کیا بتایا کہ اس فا کے بعد جو مندرجہ ذیل اشیاء 6 کی کسی کے جواب میں آئے تو وہاں پر بھی اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، جیسے کہ امر ہے، امر کی مثال یوں کہیں لا تأکل السمک وتشرب اللبن، یہاں پر امر لا تأکل، بلکہ یوں اس کو مثال میں یہاں رکھیں، امر کی مثال یوں ہوگی کہ زرنی فاکرمک، زرنی فاکرمک، یعنی یہاں پر دیکھیں زمرنی تم میری ملاقات کرو، فاکرمک تو میں تمہاری تعظیم کروں گا، تم سے ملاقات کرو، فاکرمک تو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ یہاں فا جو آیا یہ امر کے جواب میں آیا تو اس فا کے بعد بھی جو ہے ان مقدر ہے، اس وجہ سے اکرما میم پر آپ جو زبر دیکھ رہے ہیں زرنی فاکرمک۔ اسی طرح نہیں کے جواب میں جو فا آئے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے کہیں لا تشتمنی فاہینک، لا تشتمنی فاہینک، یعنی تم مجھے گالی مت دو، لا تشتمنی فاہینک کہ میں تمہاری توہین کروں، لا تشتمنی فاہینک تم مجھے گالی مت دو کہ میں تمہاری توہین کروں۔ تو یہاں پر فاہینک یہ فا جو ہے یہ لا تشتمنی فعل نہیں کے بعد جواب میں واقع ہے، اس فا کے بعد جو بھی ہے ان مقدر ہے، اسی وجہ سے اہینا جو ہے نصب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح استفہام کے بعد، استفہام کے بعد جو فا ہے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اینا بیتک فازورک،
یعنی این بیتو کا تمہارا گھر کہاں ہے، یہ استفہام ہے، اس کے جواب میں جو فا آ رہا ہے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہے جو منصوب ہے فعل مضارع اس کی وجہ سے، یعنی این بیتو کا تمہارا گھر کہاں ہے، یعنی مجھے بتا دو، فازورک تو میں تم سے ملاقات کروں گا، تو فازورک، فا کے بعد ازورا جو زبر کے ساتھ آیا کیونکہ یہ فا کے بعد اس فا کے بعد ہے جو مندرجہ ذیل 6 میں سے جو ہے استفہام کے بعد فا آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے منصوب ہے۔ چوتھی قسم ہے نفی، نفی کے بعد جو فا ہے اس فا کے بعد بھی المقدر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ منصوب ہوتا ہے اس کے بعد والا، جیسے کہیں نفی کے لیے ما تأتینا فتحدثنا، ما تأتینا یعنی تم ہمارے پاس نہیں آتے، اگر تم ہمارے پاس آؤ گے فتحدثنا تو ہم تم سے باتیں کریں گے، فتحدثنا، تو یہاں فتحدثا صاف زبر آیا اس بنیاد پر کہ یہ جو ہے یہ نفی کے بعد آ رہا ہے، اور نفی کے بعد آنے والا جو فا ہوتا ہے اس کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 5 تمنی، تمنی کے جواب میں جو فا ہے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے کہا جائے لیتا لی مالن فانفقہ، یعنی کاش میرے پاس مال ہوتا فانفقہ تو میں اسے خرچ کرتا، یعنی اگر میرے پاس مال ہوتا فانفقہ تو میں خرچ کرتا، تو یہاں فا جو ہے یہ فا کے بعد بھی ان مقدر ہے، اور یہ جو ہے یہ تمنی کے جواب میں واقع ہو رہا، تمنی کے جواب میں جب فا ہو تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور ان مقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے عرض، عرض کے بعد جو فا واقع ہو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، جیسے 6ٹھی مثال ہے یعنی عرض کی، جیسے اعلیٰ تنزل بنا فتصیبا خیرن، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں اتریں گے، اگر اتریں فتصیبا خیرن تو آپ بھلائی کو پہنچیں گے، فتصیبا، تو یہ فعل مضارع با جو منصوب ہوا اس فا کے بعد ان مقدر ہے، اور جو اس فا کے بعد جو ہے مقدر ہے، کیونکہ یہ فا جو ہے جو واقع ہو رہا ہے 6 چیزوں میں سے عرض کے بعد، تو یہ بیان کیا گیا اس کے اندر آپ کو کہ ان مقدر ہوتا ہے، ان جو ہے ان لن کئی اذن یہ تو حروف ناصبہ ہیں، ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان میں سے آپ کو بیان کیا گیا حتیٰ کے بعد، اسی طرح لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، واو او بمعنی اعلان یا اعلان کے معنی کے بعد، اسی طرح واو صرف کے بعد، اسی طرح لام کئی کے بعد، اور اس فا کے بعد جو ان 6 چیزوں کے جواب میں آئے وہاں پر بھی ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع کو عمل کرنے والے حروف کا بیان تھا، یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہم پھر حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ کو بیان کیا جائے گا۔ آج کا یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا آپ کو ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔